وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 310 آیت نمبر 160 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے دین پر کلی طور پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، لفظی ترجمہ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اور اگر تمہیں وہ بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام، اور یعنی ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اس پہ ہم نے کچھ تھوڑی سی بات بھی کی تھی، اور اس کا مطلب جو ہے وہ واضح ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر مومن ہوتا آج تو وہ غالب ہوتا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آج مومن کا وجود نہیں ہے روئے زمین پر، من حیث القوم یا جماعت۔ تو آج دیکھ لیں یعنی مومن غالب نہیں ہے، دعویٰ کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے مغلوب ہیں۔ آج ہم عیسائیوں کے جوتے اٹھا رہے ہیں، یہودیوں کے جوتے اٹھا رہے ہیں، اور ہندوؤں کے جوتے اٹھا رہے ہیں، چین کے جوتے اٹھا رہے ہیں، روس کے جوتے اٹھا رہے ہیں، سب ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، اللہ سے ہم کٹ گئے ہیں۔ اس بات پہ دیکھیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے تو وہ تو ہمیں پکار رہا ہے
کہ اگر تم مومن ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب اس کو معکوس لینا، معکوس الٹا اس کا، اگر تمہاری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ یعنی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی اللہ کی مدد جو ہے اس وقت من حیث القوم جو ہے ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں، ہم بے سہارا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے سہارا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا ہے۔ اللہ سے توڑ لیا ہے بحیثیت رب الہ، اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے بحیثیت رسول کی اتباع کے، اللہ کے رسول سے تعلق توڑ لیا ہے بحیثیت پیروی کرنے کے، ان کی اتباع کرنے کے، اور دین اسلام سے تعلق توڑ لیا ہے کہ اس میں مکمل داخل ہو جائے۔ اور اس میں ایک یعنی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سامعین کرام، جو ابھی تک میں کہہ نہیں سکا، وہ یہ ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان، حقیقی ایمان سے خالی ہیں۔ ہمارے دل حقیقی ایمان سے خالی ہیں، بالکل اس میں ایک ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظاہر ہے ہو سکتا ہے آپ سوال کریں یا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی ہم تو دعوی ایمان کرنے والے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تو یہ مانتا ہوں، لیکن آپ یہ بھی تسلیم کر لیں کہ آج دعوی ایمان والے جو ہیں یہ مغلوب ہیں، یہ غالب نہیں ہیں۔ تو اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ نہیں دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، تو تھوڑا سا میں اس کی تشریح کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میری بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے پہلے یہ ایک سوچتا ہے اس کام کے متعلق کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اگر اس کام کے کرنے پر اس کا یقین آ جاتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، لیکن کرنے کے متعلق خیال آتا ہے تو وہ پھر کر ڈالتا ہے، خواہ کہ وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ سوچ، یقین اور عمل، تین باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انسان کوئی بھی ہو، بچہ بھی ہو، بچہ پہلے سوچتا ہے کہ ابو سے میں نے کیا منگوانا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ میں نے کس چیز کی ضد کرنی ہے، پہلے سوچتا ہے، پھر یقین کر لیتا ہے ہاں آج تو میں نے ڈیری ملک کی چاکلیٹ کھانی ہے یا جو بھی ہو، پھر وہ ابو سے وہ مطالبہ داغ دیتا ہے، عمل کر لیتا ہے، زبان سے نکال دیتا ہے۔ وہ تو بچے کی، آپ کو معلوم ہے، یہ دیکھیں ہماری یہ جو ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، تو بہرحال یہ آپ میری اس بات پہ غور کریں، میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا بات کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو بھی کرتا ہے پہلے اس کی ایک سوچ بنتی ہے، بچوں کو چھوڑ دیں، بڑوں کی لے لیں، اس کے بعد وہ بات، اس بات پہ، جس بات پہ اس کا، یعنی دو راہیں اس کے سامنے ہوتی ہیں نا، جو بھی ہوتا ہے، تو جس پہ اس کا ذہن بنتا ہے اس پر یہ یقین کر لیتا ہے اور پھر اس یقین کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، بچے ہیں ہمارے، پڑھتے رہتے ہیں، میٹرک ہو گیا، ایف اے کر لیا، اس کے بعد انہوں نے کوئی راستہ چننا ہوتا ہے، کوئی اسپیشلائزیشن، مطلب آپ نے یہ تو ڈاکٹر اگر آپ اپنے بچے کو بنا رہے ہیں تو وہ آپ کہتے رہتے ہیں بچپن سے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، پھر 10ویں میٹرک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو میڈیکل میں یا نان میڈیکل میں یا کسی بھی شعبے میں جانا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا ذہن بن گیا ہے، سوچ کی میں بات کروں، تو پھر اس کو والدین جو ہے، میں خود اپنی یعنی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے والدین کا یہ تھا کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اور
جو بھی تھا 8ویں جماعت میں فرسٹ آیا تھا، تقریباً فرسٹ آیا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ والدین نے کہ ڈاکٹر. پھر جب میں 9th میں جا رہا تھا تو مرحلہ تھا میڈیکل یا نان میڈیکل، تو پھر میڈیکل میں چلا گیا. اور پھر جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. سوچ، جو بھی انسان فیصلہ کرے سوچ اور پھر یقین کر لیتا ہے، ایک پوائنٹ پہ اس کا ذہن آ جاتا ہے. پھر عمل، جیسا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رشتے دیکھتے ہیں جو بھی ہوں، اگر والدین ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں 2 4 5 رشتے ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. پھر جس بات پہ یقین آ جاتا ہے وہ ڈن کر لیتے ہیں. یہ ہر کام میں ایسا ہوتا ہے. حکومتوں کے سامنے مختلف منصوبے ہوتے ہیں، ترقیاتی فنڈز ہیں، کہاں خرچ کرنے ہیں، پہلے تجاویز مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے نمائندوں سے. پھر جو بات سیٹ ہو جاتی ہے، ہاں یہ کرنا ہے، پھر وہ ڈن کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یعنی بچوں کی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک یہی سسٹم چل رہا ہے ہمارا. سوچ بچار، عقل ہے نا، سوچ بچار، پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ، اور پھر عمل، برے کام کا بھی اچھے کام کا بھی. جو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. ایمان کا مطلب یقین. ہمارے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے. یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں، ہماری جو سوچ ہے، اب یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غالب ہیں. مومن ہوتا تو یہ غالب ہوتا، ہم مغلوب ہیں تو مومن نہیں ہے. بس یہ مختصر بات ہے، بنا کسی جھنجھٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس پہ کوئی کراس کوشچن کر ہی نہیں سکتے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی بجائے توڑ لیا ہے، اور توڑے رکھنا چاہتے ہیں، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی. تو سوچ ہماری ہے مادی سوچ ہے، مادہ پرستانہ ہے، افراد کی بھی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ 1 کروڑ بچوں کو کھڑا کر لیں ایک میدان میں، مثال کے طور پہ، ہر ایک سے پوچھیں کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا ہے تم نے. ہر ایک بچہ دنیا کا پلان بتائے گا آپ کو، جبکہ اللہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کرتا، اخروی کامیابی کے لیے پیدا کرتا ہے. ایک سنگل واحد بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے بڑے ہو کے. انسانیت کی معراج تو اللہ کی بندگی ہے. وہ کچھ 1 کروڑ بچوں میں، دیکھیں 125 کروڑ ہیں میں تو 1 کروڑ کی بات، 1 کروڑ بچوں میں ایک بچہ آپ کو مستقبل، اپنے جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہے گا کہ بڑے ہو کے میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے، سچا بندہ بننا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہے گا. ظاہر کے مٹی کے پلان بتائے گا، میں نے انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے. تو اسی دنیا کی سوچ یہ ہماری بھی ہے. ہم پیرنٹس جو ہیں، یہ ہماری بھی دنیا کی سوچ ہے. دنیا کو، ہم بچوں کو دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں. دنیا میں والدین کا تو یہی، میں نے اپنے بچے کو لیڈر بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، ڈھمکانا بنانا ہے. تو بچوں میں یہ انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں نا، کوئی سیلیبریٹی، جھوٹی سیلیبریٹیاں ہیں آپ کی، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے 3 بچے ہیں، کیا آپ اپنے بچے کو بھی، جس فن میں بھی ہو، کیا آپ اپنے بچوں کو بھی اسی اس میں کام میں، اسی پروفیشن میں ڈالیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو بچوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جو مرضی آئے بنے، ہماری کوئی روک ٹوک نہیں، ان کی جو مرضی آئے بن جائے. عام طور پہ بعض جواب یہ دیتے ہیں. بہرحال جو میں بنیادی بات کر رہا تھا وہ ذرا غور کے قابل ہے، اور یہ ہے کہ انسان پہلے سوچتا ہے کچھ کرنے سے پہلے، اچھا یا برا. پھر سوچ کے مطابق جب اس کا یقین آ جاتا ہے ہاں یہ کام کرنا ہے،
تو پھر وہ کام کر ڈالتا ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہم نے یعنی جو پیدا ہو کے یا جو ہماری سوچ بنتی ہے تو وہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو ہمارے والدین بھی مادہ پرست ہیں، دنیا دار ہیں، اور ہمیں بھی انہوں نے دنیا داری کے راستے پر ان کا ذہن بھی ہے کہ ہم اس کو دنیا میں بڑا آدمی بنائیں گے، اور پھر وہ چل سو چل۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کا پلان بنایا ہے، دنیا میں رہنے کا اور دنیا میں کامیابی کا۔ ہر پیرنٹ نے اور ہر بچہ دنیا کی کامیابی، کیونکہ وہ ظاہر جو بچہ ہے جب بڑا ہوتا ہے، جب منہ پہ اس کے بال آتے ہیں اور جب دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ بھئی یہ تو پیسہ چل رہا ہے معاشرے میں، میرے ابو بھی پیسہ کما رہے، میں نے بھی کمانا ہے، پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ ابو تو ڈاکٹر ہیں اور 3 لاکھ روپے روز کی ان کی فیس ہے، تو 100 مریض ہیں اور 3,000 روپے ایک مریض کے ہیں، تو 3 لاکھ روپے ہو گئے آسان حساب سے۔ تو میں نے بھی بننا ہے، بھئی مجھے بھی گاڑی چاہیے، مجھے بھی وہ پراڈو چاہیے، تو وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے، پھر وہ اس کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ سوچ، یقین اور اس کے بعد کوشش۔ تو ہماری سوچ جو ہے وہ مادہ پرستانہ ہے، ہماری بھی اور ہمارے والدین کی بھی اور جو بھی ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ اسلام انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارا تو نہ اس پر یقین ہے، نہ ہمارا اس کی طرف رجحان ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یعنی جس بات کے لیے یہ حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بات میری یہ تھی کہ ہمارے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، بس۔ اب اس کے لیے قرآن اور حدیث سب بھری ہیں، لیکن پیارے رسول کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب مان لیا اس نے۔ من رضی باللہ ربن، رب مطلب معبود، مقصود، محبوب، مطلوب، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام پہ یہ راضی ہو گیا، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا نبی تسلیم کر لیا، راضی ہو گیا۔ ہم راضی نہیں ہیں۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ اللہ کو رب بنانے سے پر راضی نہیں ہیں۔ ہمارا رب تو پیسہ ہے، دنیا ہے، دنیاوی خواہشات ہیں، ہمارا رخ تو اس طرف ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کو اپنی منزل بنا لینا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لینا اور اسی سے محبت کرنا، اس کے لیے ہماری قوم راضی نہیں ہے۔ ہم یا ہماری قوم، بات تو ایک ہی ہے۔ معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع، ان کو رول ماڈل بنا کے ان کی پیروی کرنا، اس پر ہماری قوم، ہم انفرادی یا اجتماعی طور پہ راضی نہیں ہے۔ لیکن راضی کی بات ہو رہی ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، راضی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم راضی نہیں ہیں کہ اللہ ہی کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن اسلام تو ایک گیا گزرا، ہمارے خیال میں معاذ اللہ ایک گیا گزرا دین ہے، اور یہ سب کچھ فرسودہ باتیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو نہیں بھی کہتے وہ بھی اس کو فرسودہ سمجھتے ہیں۔ ٹائم باٹ، پہلے، اب لوگ کہاں چلے گئے، تم کہاں جا رہے ہو، یہ مجھے بھی کہا جاتا ہے۔ راضی ہونے کی، اللہ
اللہ کے رسول راضی ہونے کی بات کر، من رضی باللہ ربن، اور بات ہو رہی ہے اسلام کے ذائقے کی. تو اللہ کو تو ہم اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں. دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس پہ تو ہم راضی نہیں ہیں. کچھ اپنی کریں گے، کچھ دین کی کریں گے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کریں گے. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. مکمل دین اور اس میں داخلہ، اس پہ ہم راضی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں ہماری، اچھا پھر رسول کی پیروی پہ ہم، مکمل پیروی پہ یا ان کو فالو کرنے پہ ہم راضی نہیں ہیں. اب دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، تو اس میں آپ یعنی بات تو یہی ہے کہ آپ کیسے اہل ایمان ہیں کہ اللہ کو اپنا رب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو لبیک کہنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ہمارا ایمان کی حالت. دیکھیں اب یہ تمام بات کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. انسان وہ کام کرتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کا یقین ہوتا ہے. ہمارا رخ جو ہے بنا کسی تردید، خوف تردید کے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ہمارا رخ جو ہے 125 کروڑ اگر مسلمان ہیں تو ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہونا چاہیے. ظاہر ہی ہمارا قبلہ کعبہ اور کامیابی کی جگہ ہے. ہماری سوچ سب من حیث القوم اور افراد کہ ہم تو اپنی مرضی جئیں گے. آج دیکھ لیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہمارا یہی فیصلہ ہے. تو اب یہ تو دیکھیں جو ہمارا عمل ہے تو وہ اخروی کامیابی کے خلاف ہے. ہم تو اللہ کی رضا کے پیچھے نہیں دوڑ رہے، اپنی خوشی کے لیے ہم جی رہے ہیں. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھو. ہم ایک دوسرے کو رخصت کے وقت یہ بھائی اپنا خیال رکھنا، ابو اپنا خیال رکھنا، بیٹے اپنا خیال رکھنا. اللہ کا خیال مت رکھنا، رسول کی اطاعت کا خیال نہ رکھنا، دین کی پیروی کا خیال، اپنا خیال رکھنا. تو ہم دیکھیں ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ہم ظاہر کے پیچھے، ظاہر کے دیوانے ہیں. کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ مزید کا طلبگار ہے، جس کے پاس ککھ نہیں ہے وہ بھی ارب پتی یا لکھ پتی ہونے کا سوچتا ہے کہ کبھی تو ہوگا کہ حالات سدھر جائیں گے اور حالات بدل جائیں گے. یہ ہماری باتیں ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایمان کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو اسلام کو نہ تو سمجھا ہے، نہ اسے قبول کیا ہے، نہ اسے اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو قبول کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ قرآن کی بات کو سمجھ لیا جائے. اگر کوئی پھر قرآن ہمیں پڑھاتا ہے تو اس نے تاریخ کے دریچوں میں قرآن کو فٹ کر دیا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں غزوہ احد کے ہیں، یہ غزوہ بدر کے ہیں، یہ غزوہ احزاب کے ہیں، اور بس یہ واقعات ہیں اور چلو چھٹی ہو گئی، درس ہو گیا، جاؤ اپنی منمانیاں کرو. تو ہم نے جو بیان کرنے والے ہیں اکثریت، آپ دیکھ لیں تفاسیر کو اٹھا کے، ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی. تو وہ تو ہم نے تاریخی کتب کے حوالے سے ہم تشریح کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ غزوہ احد اور یہ اس میں یہ منافقوں کے بارے میں، وہاں کے منافقوں کے بارے میں یہ آیت ہے، یہ وہاں کے مسلمانوں کے مومنوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں، اس میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے. ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اس میں، نہ ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ قرآن پر ہم غور کریں، تدبر کریں. اور یہ تو بہت بڑی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. بہت بڑی خوشخبری ہے بھیا، بہت بڑی خوشخبری ہے.
اللہ اگر تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب آ نہیں سکتا، تم غالب ہوگے۔ اور یہ کوئی ایک جگہ تو یہ خوشخبری نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ لیکن ہمیں تو اسلام سے کیا سروکار، ہمارا اسلام سے کیا لینا دینا؟ بالکل یہ دیکھیں، میں بغیر کسی مبالغے کی یہ بات کروں کہ اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں، نہ رسول سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اللہ کی ربوبیت یا اس کی حاکمیت یا اس کی مرضی یا اس کی رضا جو ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو اپنی مرضی جیتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ جھوٹی خوشیوں کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ دیکھیں وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ ذاقت طعم الایمان، ایمان کا ایک ذائقہ ہے، ہم نے تو ابھی تک چکھا نہیں ہے وہ ذائقہ۔ ایمان کا تو ایک ذائقہ ہے، ایمان تو ایک بہت پیاری چیز ہے، ایمان تو ایک میٹھی چیز ہے۔ سبحان اللہ، ابھی تو وقت اتنا نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایمان سب سے میٹھی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی جان اور مال قربان کر دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ایمان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جنت میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقی جو صاحب ایمان ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ آپ نے اپنے سوچیں اور پلاننگ بنائے ہوئے نا جنت کے، تھوڑا سا اس پہ سوچیں۔ جنت ایمانداروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ اعدت للمتقین، جس نے جنت کو بنایا ہے نا تو وہ اس نے لکھ دیا ہے قرآن میں اعدت للمتقین، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقین، جلدی کرو، دوڑو جنت کی طرف اور رب کی بخشش کی طرف، جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمانوں سے بڑا ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ہمارا اور تقوی کا کیا لینا دینا؟ تقوی ہم نہیں جی، یہ بھاری پتھر کو تو ہم نے چوم کے رکھ دیا ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ احتیاط، ہم کیسے احتیاط کریں بھئی؟ اتنی دل آویز چیزیں ہیں دنیا میں، پیسہ ہے، حسن ہے، مال و دولت، یہ وہ اولاد، بس یہی ہے، ہم نے اپنی ایک سمجھ بنا لی ہے اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ یہی اشیاء ہمیں محبوب ہے، جو ہمارے سامنے آراستہ ہیں بظاہر، تو وہی ہمیں محبوب ہیں، وہی ہمارا مطلوب ہے، اور وہی ہمارا مقصود ہے، اسی کو مقصد۔ دیکھیں ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس بات کو یعنی یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیاوی کامیابیاں ہم سمیٹنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ آپ کے ایک حکمران تھے گزشتہ، وہ کہتے تھے ہم پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دیں گے، اور 3 مرتبہ ان کو وزارت ملی عظمیٰ، لیکن سود نہیں ختم کیا اور ٹائیگر بنانے کی سوچنے لگے، یہ نہیں سوچتے رہے۔ لاہور کو پیرس بنا دیں گے جو کافروں کا شہر ہے، لاہور کو، اسلامی ملک کے لاہور کو کافروں کی طرح بنا دیں گے، یہ ان کے دعوے تھے۔ بہرحال دیکھیں ان سے سیاست سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ سوچیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ان ینصرکم اللہ، ترجمہ پر بتا دیں، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔